ہے کہ شیعوں کے امام کیسے ہیں اور اماموں کے شیعہ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ، بہت اچھے ماشاءاللہ۔ خصوصیات شیعہ، صفات شیعہ اور شیعوں کے اماموں کی خصوصیات اور صفات۔ سب سے پہلا ہمارا فرق اور پہچان دوسروں کی نسبت یہ ہے کہ ہم امامت کو اصول دین سے قرار دیتے ہیں اور دوسرے مسلمان ہمارے بھائی امامت کو فروع دین سمجھتے ہیں۔ اصول دین یعنی دین کی جڑیں۔ جب بچہ ہوش سنبھالتا ہے تو گھر میں یاد دلاتے ہیں، بیٹے یاد کیجئے اصول دین 5 ہیں، فروع دین 10 ہیں۔ اصول دین یعنی دین کی جڑیں، فروع دین یعنی دین کی شاخیں۔ آخر ملاک کیا ہے، معیار کیا ہے کہ کیا شیء دین کی جڑوں میں سے قرار پاتی ہے اور کیوں، اور کون سی شیء دین کی شاخوں میں سے اور فروع دین میں سے قرار پاتی ہے اور کیوں۔ اب وہ تقلیدی زمانہ گزر گیا، اب اجتہادی دور آیا ہے، علمی زاویے سے ان چیزوں کو سمجھا کریں۔ ہر وہ کام جسے خالق انجام دے وہ اصول دین سے ہے، ہر وہ کام جو مخلوق انجام دے وہ فروع دین سے ہے۔ توحید مخلوق کا کام نہیں ہے، خالق کا کام ہے۔ خدا کا وجود، خدا کا ایک ہونا، خدا کا موجود ہونا، خالق ہونا، رحیم ہونا، کریم ہونا، عادل ہونا کسی بندے کی بس کی بات نہیں ہے، خود خدا کا کام ہے۔ خدا کا عادل ہونا آپ کا کام ہے یا اس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ قیامت برپا کرنا خدا کا کام ہے یا آپ کا کام ہے؟ خدا کا کام ہے۔ انبیاء کو بھیجنا آپ کا کام ہے یا خدا کا کام ہے؟ یہی ہے نا اصول دین، توحید، عدل، رسالت، معاد، امامت، قیامت، یہ ہے نا۔ کسی بندے کی بس کی بات نہیں ہے ان چیزوں کو تشکیل دے، یہ خدا کا کام ہے، وہ بن گیا اصول دین۔ فروع دین، نماز آپ پڑھتے ہیں یا خدا پڑھتا ہے؟ روزہ، زکوٰۃ، حج، صوم، خمس، یہ ساری چیزیں جو چیز انسان انجام دے، صلوات بلند آواز سے پڑھ لیں، جو چیز انسان انجام دے وہ فروع دین بنتا ہے اور جو خالق انجام دے وہ اصول دین بنتا ہے۔ جب یہ معیار ہے اصول دین اور فروع دین کا، تو آئیے اب امامت کے اوپر کہ ہم نے کہا یہ اصول دین کا حصہ ہے، دوسرے مسلمان بھائیوں نے کہا کہ یہ فروع دین کا حصہ ہے، ان کی بھی بات صحیح ہے، ہماری بھی بات صحیح ہے۔ اس لیے کہ ہم امامت کو از جانب اللہ مانتے ہیں تو اصول دین کا حصہ بنا، اور وہ اپنے طرف سے بنانے کو جائز قرار دیتے ہیں تو فروع دین کا حصہ بنا۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ خدا کا بنایا ہوا ہو لیکن فروع دین سے ہو، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ انسان خود بنائے اور خدا کی طرف سے ولی بن کے آئے۔ جو خدا بناتا ہے وہ ولی بن کے آتا ہے، جو انسان بناتا ہے وہ وکیل بن کے آتا ہے۔ پیروی، ولی کی پیروی کا حکم آیا ہے، وکیل کا نہیں۔ جو غدیر کے مکتب سے آئے وہ ولی بن کے آئے، جو سقیفے سے ابھرے وہ وکیل بن کے آئے۔ فرق ہے ولی اور وکیل میں۔ یہ امامت ہے کہ کہیں پر بھی امام کسی قرآن سے، کسی حدیث سے، قرآن کی کسی آیت سے، حدیث سے کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ امامت انسانوں کے اختیار میں ہے۔ چیلنج سے آپ عالم اسلام سے پوچھیں امام مہدی کون ہے، سب کہیں گے امام ہے۔ ایک ایک کر کے 1.5 ارب مسلمانوں سے پوچھو آپ نے بنایا ہے انہیں؟ نہیں۔ آپ نے بیعت کی ہے؟ نہیں۔ پھر کیسے امام ہوئے؟ اگر انسان کا بنایا ہوا ہونا ضروری ہے امام کے لیے تو آپ نے تو انہیں بنایا نہیں ہے، اور سب کا اتفاق ہے کہ وہ امام ہے۔ یہی دلیل ہے کہ جسے خدا بنائے انسانوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ وہ بنائے یا نہ بنائے۔ امام اول ہو یا امام آخر،
امامت کا عہدہ خدا کی طرف سے ہے. موسیٰ، حضرت موسیٰ کو حکم ہوا، یہ تیری قوم کیا کہہ رہی ہے؟ پروردگار ارنا اللہ جہرتن، خدا کو سامنے عیان اور ظاہر دکھا، کوہ طور پہ لے کے آؤ. فاختار موسیٰ قومہ 70 رجلا، 70 افراد کو چن کے 3 لاکھ میں سے 70 افراد کو لے گیا. کیسے لوگ ہوں گے یہ 3 لاکھ میں سے 70 افراد جو چن کے گئے ہیں؟ عادل ترین انسان، ہوشیار ترین انسان، سمجھدار ترین انسان، ایسے افراد کو موسیٰ چن کے لے گیا. جو ہی کوہ طور پہ پہنچا عذاب الہی آیا. جب یہ قوم وہاں پہنچی عذاب الہی آیا. فَأَخَذَهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، موسیٰ جن کو اولو العزم نبی موسیٰ عادل سمجھ کے لے گیا، خداوند کریم نے فرمایا یہ ظالم نکلے. انتخاب موسیٰ بھی خدا کی نظر میں صحیح نہیں ہو سکتی ہے. تو 70 انتخاب شدہ انسانوں کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، تو کسی سقیفے کے چھت کے نیچے 6-7 افراد کا جو غیر انتخاب ہو، فیصلہ کہاں سے صحیح ہو سکتا ہے؟ بس آپ نے یہ شرط لگا دی، خدا کی طرف سے یہ شرط ہے کہ امام خدا کی طرف سے ہو، معصوم ہو، عادل ہو، شجاع ہو، سخی ہو، عبادت گزار ہو. تمام دنیا کی اچھی شرائط اماموں کے اوپر لگا دی کہ یہ امام ہو سکتا ہے. اگر یہ شرائط کسی میں نہ ہو، یہ صفات کسی میں نہ ہو، تو وہ ہمارا امام نہیں. فلانی امام نہیں بن سکتا ہے، فلانی نہیں بن سکتا ہے، فلانی نہیں بن سکتا ہے، فلانی نہیں بن سکتا ہے. کیوں؟ اس میں یہ شرط نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے. آپ نے کہا یہ امامت کا دائرہ ہے، یہ منگل بازار نہیں. تو اماموں نے کہا ہاں ہمارا شیعہ بننا چاہتے ہو تو ہماری طرف سے بھی کچھ شرائط ہیں، یہ جمعہ بازار نہیں. شرائط ہمارے طرف سے بھی ہیں. اے شیعو بتاؤ ہمیں تم کون سا شیعہ ہو؟ آزاداری کو زینت دینداری کو ضرورت آزاداری سمجھنے والا شیعہ ہو، یا آزاداری کو جدا اور دینداری کو جدا سمجھنے والا شیعہ ہو؟ راز و نیاز والا شیعہ ہو یا نظر و نیاز والا شیعہ ہو؟ کون سا شیعہ ہو؟ جب کوئی حاجت پوری ہو تو قرآن کے اوپر نظر کرتے ہو کہ اس پر غلاف چڑھاؤں، غلاف کے اوپر غبار چڑھاؤں، یا اگر حاجت پوری ہو تو منت اور نظر کرتے ہو کہ غبار اٹھا کے، غلاف اٹھا کے زندان غبار اور غلاف سے قرآن کو آزاد کروں. کون سا شیعہ ہو؟ مصیبت زینب کا شیعہ ہو یا خطابت زینب کا شیعہ ہو؟ مقصد حسین کا شیعہ ہو یا مقصد دشمن حسین کا شیعہ ہو؟ خنجر شمر کو زندہ رکھنے والا شیعہ ہو یا سجدہ شبیری کو زندہ رکھنے والا شیعہ ہو؟ کون سے شیعہ ہیں؟ ہم نے کون سا کمال کیا ہے؟ ہم سے کہا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں. کیا دلیل ہے، کیا نشانی ہے؟ یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا، ان کے غم میں غم مناتے ہیں، خوشی میں خوشی مناتے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے التماس کر کے معذرت خواہی کروں گا، یہ تو جمادات ہم سے افضل کرتے ہیں. یفرحون بفرحنا یحزنون بحزننا، خوشی میں خوشی، غم میں غم. جمادات، یہ پتھر، یہ مٹی، یہ سنگریزے، یہ کنکرے ہم سے اچھی طرح یہ انجام دیتے ہیں. سنگریزے بھی نجف کے بن گئے در نجف، دشمن حیدر تو پتھر سے بھی بدتر بن گیا. یہ یفرحون بفرحنا نہیں ہے تو کیا ہے؟ شہداء کا غم مناتی ہے، خون بن کے خاک بھی روتا نہیں ہے جو بھی وہ مٹی سے پست ہے. یہ یحزنون بحزننا نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو جمادات نے آپ سے سبقت لی حزن اور خوشی میں آل محمد میں. ہم نے کون سا کمال کیا؟ شجاع ترین امام کو بیمار ترین امام بنا کے رکھ دیا. کربلا کے چمکتے ہوئے چہرے کو تاریک چہرہ بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا. جو چہرہ زینب کبریٰ پیش کرنا چاہتی تھی وہ چہرہ ہم دنیا کو نہ سمجھ سکے نہ سمجھا سکے.
جو مقام ہے کربلا اور عاشورہ انسانیت کو حسین دینا چاہتے تھے، نہ خود ہم سمجھ سکے نہ دوسروں کو سمجھا سکے۔ دو چہروں کی جنگ ہے کربلا میں، ایک طرف خلیفۃ الرحمان ہے، ایک طرف خلیفۃ الشیطان ہے۔ ایک طرف جہنم کی بدبو آتی ہے تو دوسرے طرف جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ایک طرف بے وفائی کی اندھیرا ہے اور دوسرے طرف وفاداری کی روشنی ملتی ہے۔ کہ یزید نام ہے انسانیت کی پستی کا، حسین نام ہے معراج آدمیت کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء صحت و سلامتی، علماء حق کا آواز بلند صلوات۔ انسانیت کا چہرہ اگر دیکھنا ہے تو آگے کربلا میں دیکھیں، ابن زیاد نے پوچھا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے، دیکھا خدا نے آپ کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے جو انہوں نے ہماری بات نہیں مانی؟ زینب کبریٰ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ایک عورت ہونے کے ناطے، ایک ام المصائب ہونے کے ناطے کیا کہنا چاہیے تھا؟ ہاں فرات کے کنارے ہم پیاسے رہے، ہاں ہمارے لاشیں گری، ہاں ہم نے زخمیاں کھائیں، ہم نے تمانچے کھائے، ہمارے خیمے جلے۔ نہیں، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے۔ کیا کہا زینب کبریٰ نے؟ ما رأیتہ الا جمیلا، میں نے خدا سے کربلا میں اچھائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا ہے۔ آؤ اگر زینب کبریٰ کی سیرت پہ چلتے ہو تو کربلا کی پہچان کرواؤ دنیا والوں کو۔ میں نے کربلا میں خدا سے اچھائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ علی کی بیٹی، توحید کی بلندی میں نے کربلا میں دیکھی، رسالت کی زندگی میں نے کربلا میں دیکھی، ولایت کی پیروی میں نے کربلا میں دیکھی، راز بندگی میں نے کربلا میں دیکھی، وفا کا خود کی خوشبو میں نے کربلا میں دیکھی، انسانیت کا کمال میں نے کربلا میں دیکھی، عزت کی زندگی کا طریقہ میں نے کربلا میں دیکھی۔ یہ چہرہ ہے کربلا کا، اور اس طرح پہچانوایا زینب کبریٰ نے۔ آیا ہم اس کربلا کے ماننے والے ہیں، پہچاننے والے ہیں، پہچانوانے والے ہیں؟ نہیں۔ خطبہ زینب کبریٰ کسی کو بو بھی نہیں آتی ہے، نہ علماء کے پاس وقت ہے، نہ خطباء کے پاس، نہ ذاکرین کے پاس۔ مسائل پر اتنا سرمایہ گزاری کریں گے۔ بانیان مجلس کی آج پاکستان میں اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ کسی اور دور میں اتنی بڑی ذمہ داری نہیں تھی کہ منبر پہ آنے والا آیا قوم کو معیار فکر دے رہا ہے یا فکری معیار کو گرا رہا ہے، دوسرے قوموں کے سامنے ہمارے عزت و وقار کا سبب بن رہا ہے یا بے عزتی کا سبب بن رہا ہے، پیغام حسین سنا رہا ہے یا پیغام یزید سنا رہا ہے، توحید حسین کو زندہ کر رہا ہے یا شرک یزید کو پھیلا رہا ہے۔ کس کو بلانا چاہیے، کس سے پڑھانا چاہیے؟ یہ منبر ہے کیا؟ اس منبر سے پیغام ملنا کیا چاہیے؟ کوئی ہے اس فکر میں؟ وہ قرآن جو مردوں کو زندہ کرنے کے لیے خدا نے بھیجا ہے، ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں جب کوئی زندہ مردہ ہو جائے۔ یہ ہم تشیع ہیں، شیعہ ہم یہ ہیں۔ دو حصوں میں ہم نے تقسیم کیا ہے، خدا کی پارٹی اور امام حسین کی پارٹی۔ خدا کی پارٹی مسجد میں رش کرتے ہیں اور حسین کی پارٹی امام بارگاہ میں رش کرتے ہیں، اور ایسا ہونا چاہیے۔ یہ فکر ہے، نہ خدا کی پارٹی کو خوف ہے نہ حسین کے پارٹی کو۔ نہیں، دو پارٹی نہیں ہے۔ وما یشاؤون الا ان یشاء اللہ، جو خدا چاہتا ہے وہ حسین چاہتا ہے، جو حسین چاہتا ہے وہ خدا چاہتا ہے، جو مسجد کی طرف جاتا ہے وہ امام بارگاہ بھی اسی کی طرف جائے، اسی طرح جائے، اور جو امام بارگاہ جاتا ہے مسجد کی طرف بھی اسی طرح جائے۔ اگر نہیں جاتا ہے تو نہ اسے مسجد کا مقصد سمجھ میں آیا ہے نہ مجلس کا مقصد سمجھ میں آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ بار دیگر بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے۔
جب مقصد حسین پہلا اگر ہم سمجھ لیں، علماء سے رابطہ رکھیں، دین کی طرف جائیں، ہم اپنے آپ کو شیعہ کہلا نہیں سکتے ہیں۔ سب سے بڑی شرط شیعہ ہونے کے لیے جو اماموں نے شرط لگائی ہے، 51 رکعت نماز پڑھتا ہو 24 گھنٹے میں۔ 51 رکعت نماز جو نہیں پڑھتا ہے، واجبات اور مستحبات نوافل ملا کر، وہ شیعہ نہیں ہے۔ ابھی ہم لائبریری میں نہ ڈھونڈیں کہ ہمارے اندر تشیع کی صفات ہیں یا نہیں ہیں، کتاب کے صفحات اور اوراق پر نہ ڈھونڈے۔ سب سے بڑی خدا کی کتاب خود انسان کی ذات ہے، اپنے اندر دیکھے کہ خدا کی بندگی کے صفات مجھ میں کتنے پائے جاتے ہیں، امت محمد ہونے کے صفات مجھ میں کتنے پائے جاتے ہیں، علی کے پیروکار ہونے کی صفات مجھ میں کتنے پائے جاتے ہیں۔ رات بھر سینہ زنی، صبح نماز قضا، یہ تو انسان بھی نہیں ہے چجائے کہ مسلمان ہو، مسلمان نہیں ہے چجائے کہ شیعہ ہو۔ سید الشہداء نے آخری رات عبادت کے لیے مانگی تھی۔ اگر کربلا کو زندہ کرتے ہو تو آج عبادت کے بغیر کربلا زندہ نہیں ہے، اور آزاداری کو سمجھے بغیر تیری عبادت کامل نہیں ہے۔ علماء سے دور ہوتے ہوئے آج خاص کر پاکستان میں جو ہماری خراب حالت ہے وہ کسی اور ملک میں نہیں ہے۔ ہندوستان میں شیعہ ہیں، افغانستان میں شیعہ ہیں، عراق میں شیعہ ہیں، لبنان میں، بحرین میں، ہر جگہ شیعہ ہیں۔ جو خرافات، جو فضول باتیں رسومات میں، عقائد میں، اعمال میں پاکستان میں پائے جاتے ہیں، دوسرے ملکوں کے شیعہ حیران ہو جاتے ہیں تمہارے ہاں کیا ہوا ہے۔ علماء کے خلاف بولنے کے لیے پاکستانی سب سے آگے، مجتہدین کے خلاف بولنے کے لیے سب سے آگے، جاہل آدمی بھی اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنے کے لیے پاکستانی سب سے آگے۔ ایک خراب عقیدہ لے کے آئیں گے، بابا تمہیں کس نے بتایا ہے؟ ہمارے ہاں ایک پیر صاحب ہے، اس نے بتایا ہے کہ امام ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتے ہیں، اوپر سے گرتے ہیں، گود میں گرتے ہیں۔ کس نے بتایا ہے؟ ہمارے ہاں ایک پیر صاحب نے بتایا ہے۔ یہ صورتحال ہے پاکستان میں ہمارے ہاں۔ شیعہ ہوتے ہوئے بے نمازی ہونا، شیعہ ہوتے ہوئے علم سے دور ہونا۔ خدا نے جو خزینہ ہمیں دیا ہے آل محمد کی شکل میں، خزان العلم الہی ہیں، افلاک پہ پہنچا ہے بشر علم کے پیچھے، کھٹکایا بھی ہے اس نے کبھی علم کا در بھی۔ علم کے دروازے پر آ کر ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کے سرمایے کو حاصل کرنا چاہیے۔ میں اپنے گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں، وقت کم ہے، اس حدیث کے ساتھ کہ اب سب کو یاد ہے اور بچے کو یاد ہے، اور اردو سے بھی آسان سلیس حدیث ہے، زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب۔ کسی سے معافی نہیں ہے، کیا معنی کریں گے؟ ذکر علی بن ابی طالب سے مجلس کو زینت دو۔ یہ ذکر کیا ہے اور یہ مجلس کیا ہے اور زینت کیا ہے؟ میں بزرگوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں نا، یہ پیغام کے طور پر صرف اپنے اب تک محدود نہ رکھیے، یہ روشنی پھیلائی ہے، خدا نے آپ کو وہ توفیق دی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرتے ہیں، اور ان نکات سے فائدہ اٹھائیے۔ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب۔ علی کون ہے؟ ذکر کسے کہتے ہیں؟ مجالس کیا ہے اور زینت کیا ہے؟ کائنات میں خالق کائنات نے بہت سی چیزوں کے ذریعے زینت دی ہے۔ ستاروں کے ذریعے آسمان کو زینت خدا نے بخشی ہے، سخاوت کے ذریعے عمرہ کو زینت بخشی ہے، حیا کے ذریعے عورتوں کو زینت بخشی ہے، علم کے ذریعے علماء کو زینت دی ہے، قرآن کے ذریعے ماہ رمضان کو زینت دی ہے، حسن صوت کے ذریعے تلاوت قرآن کو زینت دی ہے، اور اشک اذا کے ذریعے ماہ محرم کو زینت دی ہے۔ مجلس ہے، ہر مجلس کو ذکر علی سے زینت دی ہے، اور پوری کائنات کو نور آل محمد سے زینت بخشی ہے۔ یہ زینت زینوا مجالسکم، مجالس امام بارگاہ والی صرف اسی کو مجلس نہیں کہتے ہیں، عربی میں مجلس بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں، بیٹھنا۔ صبح سے شام تک انسان ہزاروں مجلسیں کرتا ہے، صبح مسجد گیا مجلس، واپس گھر گیا بیوی بچوں کے ساتھ مجلس، آفس گیا لوگوں کے ساتھ مجلس،
ادارے میں پڑھانے گیا، شاگردوں کے ساتھ مجلس، دفتر کھولا، ان لوگوں کے ساتھ مجلس، دکان پہ گیا، گاہک کے ساتھ مجلس، گاڑی پہ گیا، سواروں کے ساتھ مجلس۔ مجالسکم، ایک مجلس کو نہیں، زندگی میں جہاں جہاں جس کے ساتھ بیٹھتے ہو ذکر علی سے زینت دو۔ ذکر زبان سے نعرہ حیدری نہیں، یاد علی۔ کیسی یاد؟ کہ اگر مسجد جاؤ گے تو یاد کرو میرا مولا زخمی پاؤں سے تیر نکالنے کے باوجود بھی خوف خدا میں، عبادت میں، توجہ اللہ میں کتنا غرق ہوتے تھے۔ اپنی عبادت کو عبادت علی سے زینت دو، اپنی عبادت کی مجلس کو عبادت علی سے زینت دو۔ گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ جاؤ گے تو میرا مولا اپنے عیال کے ساتھ کس اخلاق سے پیش آتے تھے، اس مجلس کو زینت دو، گھر کی مجلس کو۔ سفر پہ جاؤ گے تو میرا مولا یہودی کو، ہم سفر کو اپنے ساتھ سوار کر کے اس اخلاق سے پیش آتے ہیں کہ وہ کلمہ توحید پڑھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ سفر مجلس کو ذکر علی سے زینت دو۔ بازار جاؤ گے تو جو بھی خرید لیتے ہو، اور مرغی خریدنے جاتے ہو، مشرق کی طرف بھی ذبح کر کے کوئی دیتا ہے، مغرب کی طرف کوئی ذبح کر کے دیتا ہے، کوئی جنوب کی طرف۔ آپ مجلس سن کے جاتے ہیں، حرام خریدتے ہیں، نجس پکاتے ہیں، حرام اور نجس ملا کے کھاتے ہیں۔ کسی کو پتہ نہیں کہ ذبیحہ کس طرح پاک ہوتا ہے۔ آپ حرام خریدیں گے، بیوی کو اس کو دھونے کا نہیں معلوم، نجس پکائے گی، ہو گیا نور علی نور۔ حرام اور ساتھ ساتھ نجس۔ گاڑی میرے پاس پہلے سے ہے، میں خود متوجہ ہوں، یہ اپنے پاس کوئی لے جائے گا۔ صلوات بلند آواز سے پڑھیں، میں نے پہلے سے رکھا ہوا ہے، 2-3 منٹ ہے بس۔ 12 دیگر صلوات۔ لذا اگر بازار جاؤ گے تو میرا مولا پہلے بتاتے تھے لوگوں کو، پہلے مسئلے یاد کرو پھر کاروبار شروع کرو۔ کہیں حرام لقمہ، کہیں نجس لقمہ، کہیں سود کا لقمہ تیرے منہ میں نہ جائے۔ اگر زینت دیتے ہو تو اس مجلس کو ذکر علی سے زینت دو۔ یہ ہے ذکر مجلس، یہ ہے ذکر علی، یہ ہے زینت علی۔ نہج البلاغہ کسی کو نام کا بھی نہیں پتا، اپنے گھر کے مجلس کو تاریخ کر کے کس مجلس کو زینت دینا چاہتے ہو؟ زینوا مجالسکم یعنی نہج البلاغہ کو زندہ کرو۔ یہ جان قرآن ہے، یہ ترجمان قرآن ہے، یہ ترجمان وحی ہے۔ سیاسی زندگی میں سیاسی مجلس، اقتصادی مجلس، معاشی مجلس، مذہبی مجلس، جس مجلس کو زینت دینا چاہتے ہو، اقوال علی سے، افعال علی سے، کردار علی سے، انوار علی سے زینت دو تو دنیا بھی روشن، آخرت بھی روشن، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، عزت بھی وہی، اور انسان کے لیے عبادت بھی وہی، اطاعت بھی وہی۔ طلا و درہم و دینار کی نہ تھی خواہش، میں 2 شیعوں کی مثال دیتا ہوں۔ طلا و درہم و دینار کی نہ تھی خواہش، کمیل و میسم و قمبر تھے زر علی کے لیے، زر علی کے لیے۔ طلا و درہم و دینار کی نہ تھی خواہش، کون تھے؟ طلا و درہم و دینار کی نہ تھی خواہش، کمیل و میسم و قمبر تھے زر علی کے لیے۔ کس چیز نے اس بے زر کو بوزر بنا دیا؟ 4 چیزوں نے۔ معرفت امام، معرفت کی وجہ سے محبت امام، محبت کی وجہ سے اطاعت امام، اطاعت کی وجہ سے راہی جنت امام۔ امام خمینی کیا تھے کہ دنیا کے سپر پاور کو سیوپر پاور بنا دیا۔ آپ کہیں گے بہت بڑا عالم دین تھے، بہت بڑے شجاع تھے، بہادر تھے، مفکر تھے، عبادت گزار تھے، عابد تھے، زاہد تھے، اس وجہ سے کامیاب ہو گئے۔ میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں تھے، شیعہ تھے، علی کا شیعہ تھے، جس نے 3 ڈگریاں حاصل کی تھیں، طاقت ایمان، عزت کی زندگی، روشن مستقبل۔ یہ 3 ڈگریاں 3 یونیورسٹیوں سے حاصل ہوئی تھی۔ ایمان کی طاقت کی یونیورسٹی غدیر کے مکتب سے، عزت کی زندگی کی یونیورسٹی عاشورہ کے مکتب سے، اور روشن مستقبل کی ڈگری ظہور امام سے۔ اس چیز نے خمینی کو خمینی بنایا تھا کہ علی کا شیعہ، حسین کا شیعہ، غدیر کا شیعہ، عاشورہ کا شیعہ۔
وہ راز و نیاز والا شیعہ تھا، نظر و نیاز والا شیعہ نہیں تھا۔ بہت اچھا۔ ایک دیکھیے، ایک شیعہ ہو کہ ہم خود خوش ہوتے ہیں، ایک شیعہ وہ ہے جس سے امام خوش ہو۔ کمال تو یہ ہے، میں دعویٰ کروں میں شیعہ ہوں، یہ کمال نہیں ہے۔ علی کہے کہ یہ میرا شیعہ ہے، حسین کہے، زہرا کہے یہ میرا شیعہ ہے، کمال اسی میں ہے۔ تو آج ایک امریکی کافر شرابی کو پکڑے جانے پر لاہور میں ریمنڈ ڈیوس اور اس کی آزادی پر پاکستان میں ہلچل مچتا ہے کہ کہیں امریکہ ناراض نہ ہو، کہیں ہماری روٹی کٹ نہ جائے۔ اے پاکستانیوں، اے برائے میں نام مسلمانوں، اے انسانوں کی شکل میں گھوم پھرنے والے حیوانوں، امام خمینی سے فکر لو۔ یہ آخری جملہ اور زحمت ختم۔ فرماتے ہیں جس دن امریکہ تم سے ناراض ہو اس دن جشن مناؤ، اور جس دن امریکہ خوش ہو اس دن مصیبت مناؤ، اس لیے کہ اگر امریکہ خوش ہے تو خدا ناراض ہے، اور امریکہ جیسا دشمن خدا اگر ناراض ہے تو سمجھو خدا خوش ہے۔ اور خدا کی خوشنودی انسان کے لیے سب سے بڑا دن ہے، جشن کا دن ہے، اور خدا کی ناراضگی انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت کا دن ہے۔ اس دن غم مناؤ۔ بس شیعہ بننا ہے تو گنے چنے پاکستان میں شیعہ ملتے ہیں۔ ابو بصیر نے فرمایا مولا کوفے میں 50,000 شیعہ ہیں۔ امام نے پوچھا نہیں شیعوں کا پوچھتا ہوں، 10,000 کم کر دیا، 40,000۔ امام نے فرمایا نہیں شیعوں کا پوچھتا ہوں، تعداد کتنی ہے؟ کہا 20,000۔ ارے خدا کے بندے میں شیعوں کی تعداد پوچھ رہا ہوں، کہا 1000۔ تو جو ہو نا، کہا شیعہ کتنے ہیں؟ مولا شاید 50۔ دیکھیے 50,000 اور 50۔ امام نے فرمایا اگر 25 ہو تو میں خدا کا شکر ادا کروں گا۔ یہ 313 جو آنے والے ہیں یہ کون ہیں؟ شیعہ ہیں۔ خرابوں انسانوں کی آبادی بنے گی، اس وقت یہ سب کے سب پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ کس وجہ سے؟ منتظر امام کے شیعہ ہیں، ہم بھی منتظر ہیں، وہ بھی منتظر۔ فرق یہ ہے کہ ہم غائب امام کے منتظر ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں، وہ قائم امام کے منتظر ہیں جو پوری شرائط کے ساتھ آئیں گے، حسن نصر اللہ بن کے آئیں گے۔ شکست فوج یہودی وہ فتح حزب اللہ، سبھی نے کہہ دیا اس پر اثر حسین کا ہے۔ خدا کے غیظ و غضب کا کسی کو خوف نہیں، یزیدیت کو زمانے میں ڈر حسین کا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔ پروردگار عالم ہمیں حقیقی معنوں میں ہم جیسا امام چاہتے ہیں، جیسا رسول چاہتے ہیں، خدا نے ایسا ہی ہمیں دیا ہے۔ پروردگار ہمیں بھی ایسا شیعہ بنا جیسا ہمارا رسول چاہتا ہے، ہمارا امام چاہتا ہے۔ پروردگار تو ایسا خدا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، ہمیں بھی ایسا بندہ بنا جیسا تو چاہتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ